بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ حاضر ہوں نظم طلوع اسلام کے ساتھ، علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام، مختصر سا مفہوم اور جائزہ، اور بند نمبر ہے 2۔ بند نمبر 1 میں پہلے حاضر کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور اب ہم جا رہے ہیں بند نمبر 2 پر۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ بند نمبر 2۔ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، اور ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان ہے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ خلاصہ پیش کر رہا ہوں جی اس دوسرے بند کا۔ علامہ اقبال نے اپنے انوکھے اور مدلل انداز میں فرمایا ہے کہ ملت اسلامیہ پر چھائی غم کی رات ختم ہونے کو ہے، صبح صادق کا آفتاب نمودار ہو چکا ہے، ترکی، ایران اور افغانستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہو چکی ہے، ملت اسلامیہ یعنی روشن قوم ٹوٹ پھوٹ کے دور سے نکل کر ایک ہو رہی ہے، یکجا ہو رہی ہے، امت مسلمہ میں پھر سے بیدار مغز، پرعزم اور حوصلہ مند شخصیات قوم کی رہنمائی کے لیے سامنے آ چکی ہیں۔ ترکوں پر جو مشکلات کا دور آیا، ہمیں اس پر گریہ زاری کی بجائے پر امید ہونا چاہیے، کیونکہ راحت و ترقی کا دور قریب ہے۔ شعر نمبر 1۔ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ سرش کے چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کے آنسو، اور نیساں کا مطلب ہوتا ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ نظم طلوع اسلام کے دوسرے بند میں علامہ اقبال کی امید پر مبنی سوچ اور فکر اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ یہی ان کا اسلوب ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے مردہ تن میں بھی جان ڈالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ موسم بہار کی بارشیں تازگی اور فرحت ہی نہیں لاتی، بلکہ سوچنے والوں کے لیے سوچ کے نئے انداز، نئے دروازے بھی کھولتی ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، یہ ہرگز بے قدر و قیمت نہیں ہے، ان کی بہت قدر و منزلت ہے۔ جس طرح دریا میں سیب کے منہ میں جانے والا بارش کا ایک قطرہ قیمتی پتھر یعنی گوہر بن جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے یہ آنسو قیمتی موتی بن جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی مسلمانوں میں بے شمار گواہر پیدا ہوں گے۔
خلیل اللہ کے دریا سے مراد امت مسلمہ ہے، جبکہ گوہر سے مراد کمال اتاترک اور قائد اعظم جیسی شخصیات ہیں۔ اسی لیے مایوسی کے دن ختم ہونے کو ہیں۔ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ انہیں وہی کمال حاصل ہونے والا ہے جو کبھی ان کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے اندر ویسی ہی شخصیات ابھرنے والی ہیں جن کی وجہ سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس میں چند نکات کو دیکھیں جو کہ بہت ہی، اگرچہ ساری سوچ اس کے پیچھے جتنی بھی ہے وہ بہت کارآمد ہے، اس میں جو سب سے بنیادی جو بات ہے جو کہ اس پہلے ہی اس شعر کے پہلے مصرعے میں ہی ہے کہ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ یہ جو آنسو ہیں یہ بارش کے قطرے ثابت ہوں گے، اور یہ بارش کا وہ پہلا قطرہ کہ جو کہ جس کے بعد پھر سیرابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر برکتیں ہی برکتیں، پھر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور پھر جب بارش آ گئی پھر دریا میں، تو پھر گوہر تو پیدا ہوں گے، دریا میں گوہر تو پیدا ہوں گے۔ تو امید کو ایک نئے رنگ میں پیش کر رہے ہیں، ایک نئے ڈھنگ سے پیش کر رہے ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ ملت بیضا روشن قوم، ایک ایسی قوم جس کے پاس روشنی ہو، اجالا ہو، نور ہو، نورانی قوتوں کی حامل قوم۔ شیرازہ بندی، اتحاد، واپس ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، اتفاق پیدا ہو جانا۔ شاخ ہاشمی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک، برگ و بر، پھل اور پھول۔ اس شعر میں کتاب ملت بیضا سے مراد مسلمان قوم ہے، مسلمان نور لے کر پھیلی ہے، اللہ کا نور لے کر، اللہ کے کلام جسے نور کہا گیا ہے وہ لے کے آگے چلی ہے۔ جس طرح طوفانوں میں کسی کتاب کے اوراق بکھر جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی طوفانوں کی وجہ سے بکھر چکی، مگر اب مسلمانوں میں پھر وہی تڑپ اور لگن بیدار ہونے لگی ہے جو کبھی ان کے بڑوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی، اور وہ مٹھی بھر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے اتحاد و اتفاق اور بلبلے سے دنیا میں کامرانی اور کامیابی حاصل کی تھی۔ جس طرح بہار کے موسم میں پیڑ پودوں پر نئی کونپنیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح آج ان میں بھی نئی شخصیات ابھر رہی ہے۔ وہ اپنے نفاق کو ختم کر کے پھر سے متحد ہو کر غلامی کی زنجیریں توڑ رہے ہیں۔ تو اب اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مسلمان قوم ہے، نورانی قوم، روشن ضمیر رکھنے والی قوم، اس کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے، وہ ایک ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک، ان کے تعلق، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کے اندر نئے برگ و بر پیدا ہو رہے ہیں، نئے پھل پھول پیدا ہو رہے ہیں، نئی شخصیات جنم لے رہی ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ پہلا مصرع فارسی کا ہے۔ ربوداں ترک شیرازی، دل تبریز و کابل راہ، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ ربوداں لوٹ لیا گیا، کھینچا گیا، جیت لیا، ہم سفر ساتھ سفر کرنے والا۔ اس شعر میں علامہ اقبال کا اشارہ پھر اہل ترک کی طرف ہے اور ان کی ایک نئی مملکت کے طور پر وجود پانے کی طرف ہے۔ ترکی کے عظیم سپوت
مصطفیٰ کمال اتاترک نے اپنے رفقا کے ہمراہ جرت اور دانائی اور حکمت کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں، ایران اور افغانستان کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں، ربوداں لوٹ لیے ہیں۔ ترک شیرازی نے دل لوٹ لیے ہیں۔ کن کے دل لوٹ لیے ہیں؟ تبریز و کابل، افغانستان اور ایران، افغانستان اور ایران، ان کے دل لوٹ لیے ہیں، ان کے دلوں میں بسیرا کر لیا ہے۔ جس طرح صبح کی تازہ ہوا پھولوں کی خوشبو کو لے کر اڑتی ہے، اپنا دوست اور ہمسفر بنا لیتی ہے، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان بھی ترکوں کی طرح بیدار ہو گئے ہیں۔ یعنی ترکوں نے دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک نئی امنگ اور تڑپ پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ایران میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور دوسری طرف افغانستان خود مختار ہو چکا ہے۔ تو یہ معیار بنایا ہے، یہ ترکوں نے بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان ترقی کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اب 100 کا مطلب ہوتا ہے سینکڑوں، انجم کا مطلب ہوتا ہے ستارے۔ عثمانیوں سے مراد یہاں پہ ترکی ہیں۔ کوہ غم کا مطلب یہ ان کے اوپر مایوسی، ان کے اوپر جو سازشیں ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اس شعر میں اقبال مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے امید کی نئی کرنیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہی ان کی شاعری اور اسلوب کا خاصہ ہے۔ ترکوں پر جب ابتلا کا دور آیا تو سارے مسلمان پریشان ہو گئے۔ کفر نے ترکوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے اور انہیں بے پناہ قربانیاں دینا پڑی، مگر انہوں نے دکھ کے ہر پتھر کو راستے سے ہٹا کر نئی تاریخ رقم کی۔ اس کی مثال وہ ستاروں کے ڈوبنے سے دے رہے ہیں کہ صبح سویرے کے وقت آسمان پر ستارے آہستہ آہستہ ماند پڑ جاتے ہیں یا ماند پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ لاکھوں ستارے جب قربان ہو جاتے ہیں، یعنی مٹ جاتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ ستارے قربان ہو جاتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں روشنی کے لیے، روشن ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، دن ظاہر ہوتا ہے، ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے، رات مٹ جاتی ہے۔ گویا قربانیوں کے بغیر کامیابی و کامرانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ترکوں پر کفر نے ظلم کیے، ترکوں نے قربانی دی، تو کوئی بات نہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ایک نئی صبح روشن ہوئی، وہ ترکی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی مصیبتوں پر، ان کی ابتلا پر گریہ زاری کرنے کی بجائے، رونے کے بجائے نئے پہلو تلاش کرنے ہیں، امید کا ایک نیا سفر شروع کرنا ہے، نئی سوچ پیدا کرنی ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ان کی قربانیوں سے۔ وہ ستارے ہیں، ستارے تھے، انہوں نے قربانیاں دیں، وہ ستارے ہیں اور ان کی قربانیاں، وہ ڈوب گئے لیکن ڈوب کے پھر اوپر اگلے دن پھر اوپر آتے، سورج کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں، اجالا کرتے ہیں، ان سے زیادہ بڑا اجالا کرتے ہیں۔ تو قربانیاں ان کی ناکام نہیں گئیں، ان کے بعد کامیابی فتح کا دور شروع ہوتا ہے۔ امید کا ایک نیا رنگ، نیا ایک پہلو اور نیا اسلوب دیا ہے اقبال نے اس شعر میں۔ شعر نمبر 5 میں کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، موازنہ دیکھیے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جہاں بانی کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر حکومت کرنا، اور جہاں بینی کا مطلب ہوتا ہے جہاں کو سمجھنا۔
بہت گہری بات کی ہے۔ علامہ اقبال کا اسلوب یہ ہے کہ علامہ اقبال حقیقت نگاری کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک گہری بات کو، بصیرت والی بات کو، فلسفے والی بات کو بڑی اچھی مثال دے کر بیان کر دیتے ہیں اور قاری کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اس شعر میں انہوں نے حکمت و دانائی کے موتی بکھیرے ہیں، جواہر بکھیرے ہیں، انتہائی سادگی اور اختصار سے بہت بڑی بات کہہ دی۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے حقائق، مصلحتیں اور رازوں کے بارے میں جاننا اس دنیا پر حکمرانی سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ نہیں جی بھئی، اس دنیا پر حکمرانی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام تو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی نشانیوں کو، رازوں کو جاننا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف جس میں قرآن حکیم میں حکم دیا گیا، تمہارے نشانیاں بکھیری گئی ہیں، ان کو دیکھو، پرکھو، مسخر کرو کائنات کو۔ تو جہاں بینی ہے، یہ جہاں کو سمجھنا ہے، جہاں کو دیکھنا ہے، جہاں کو پرکھنا ہے، جہاں کا جائزہ لینا ہے، جہاں کا تجزیہ کرنا ہے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ آسمان سے انسان آیا ہی اس لیے ہے، اس جہان کو دیکھنے کے لیے، اس جہاں کو پرکھنے کے لیے، اس جہاں میں چھپے ہوئے گوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اس کے حقائق اور مصلحتوں کو جاننا حکمرانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ دل پر چوٹ پڑتی ہے تو عقل و دانائی کی آنکھیں کھلتی۔ اب جناب بہت بات کرتی ہے۔ جگر خون ہو تو چشم میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اگر جگر میں اگر دکھ ملیں گے، اگر تکلیف ہوگی، تو پھر چشم بینا پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دیکھنے والی آنکھ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اندر کا جوش اور جذبہ اور لگن ایک صحیح رخ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں بینی کے لیے خون جگر ہونا ضروری ہے۔ تکلیفیں جو آئی ہیں، اس سے تمہاری دیکھنے کی بصیرت یا دیکھنے کا رخ بدلا ہے، بصیرت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے اس طرف کی۔ اور آگے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہ جو ہے علامہ اقبال کا یہ انداز سخن ہے۔ دیدہ ور کا مطلب ہے صاحب نظر، دانا، بینا، گہری نظر رکھنے والا۔ علامہ اقبال کا یہ اسلوب ہے، یہ لکھنے کا انداز ہے کہ وہ مثالیں دیکھ کر، فطرت سے مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ کبھی پارے کی مثال دے رہے ہیں، کبھی جنگی آلات کی مثال دے رہے ہیں، کبھی تلاطم ہائے سمندر کی مثال دے رہے ہیں، کبھی برگبار کی مثال دے رہے ہیں۔ مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، دلائل پر دلائل دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نرگس کا جو خون ہے، آنکھ سے مشابہت رکھنے کے باوجود ہزاروں سال بینائی سے محرومی کے کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے باوجود دیکھنے کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گلستان کی خوبصورتی کو دیکھنے والی آنکھ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر روز دیکھتا ہے، ہر دن دیکھتا ہے، ہر نئے دن میں دیکھتا ہے، لیکن اندر کی بینائی یعنی بصیرت سے دیکھنا کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جہاں بینی کرنا یہ کسی اور کو نصیب ہوتا ہے، یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ دیکھتا ہر کوئی ہے، آنکھیں ہر کسی کو دی ہیں، چشم تر کسی اور کی ہوتی ہے، بصیرت کسی اور کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس بصیرت کو پانے کے لیے جس طرح نرگس ہزاروں سال روتی ہے،
اسی طرح محنت و مشقت اور صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کامیابی کامرانی پانے کے لیے ہزاروں سال کی لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہزاروں سال اپنی لگن کو پرورش کرنا ہوتا ہے، اپنی لگن کو پالنا پوسنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر اس صبر کا، اس محنت کا، اس لگن کا پھل ملتا ہے۔ تو قومیں ہزاروں سال محنت کرتی ہیں، لگن، خاص طور پر غلام قومیں جو ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مایوسی سے نکلتی ہیں، وہ اس کرب سے نکلتی ہیں، اور پھر فتح و کامرانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ شعر نمبر 7 کی طرف آتے ہیں جی۔ نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اب یہاں پہ پھر فطرت سے مثالیں، علامہ اقبال کا انداز، علامہ اقبال کا اسلوب، مثالوں پہ مثالیں، تراکیب، نئی سے نئی تراکیب، نئی تشبیہات، نئے ستارے۔ نوا پیرا نغمہ گنگنانا، گانا گانا، گیت گانا، نغمہ پیرا ہونا، نوا پیرا ہونا۔ لفظی مطلب تو یہی ہے کہ اے بلبل تو ایسے گیت گا کہ تیرے گیتوں سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا ہو جائے، شاہین کا دل پیدا ہو جائے، شاہین کا حوصلہ پیدا ہو جائے، شاہین جیسا ولولہ اور اڑان پیدا ہو جائے اور بلندی پیدا ہو جائے۔ اب اس شعر میں بلبل سے مراد کون مراد ہے؟ کبوتر کسے کہا گیا ہے، جبکہ شاہین کا جگر سے کیا مراد ہے؟ اس شعر میں بلبل سے مراد ان کی اپنی ذات ہے، اور ہر وہ شخص ہے جو سوچتا ہے اور فکر و دانائی رکھتا ہے اور قوم کو جگانے کا کام کرتا ہے، جبکہ کبوتر سے مراد قوم کے نازک و ناتواں جذبے ہیں۔ اسی طرح شاہین کا جگر سے مراد جوش و ولولہ ہے۔ تو اس طرح وہ یوں مخاطب ہیں کہ اے شاعر، اب تجھ پہ یہ لازم ہے، کن پہ لازم ہے؟ شاعر پہ کے علاوہ دانشوروں پہ بھی، سوچنے والوں پہ بھی، بصیرت رکھنے والوں پہ بھی لازم ہے کہ ایسے گیت لکھے اور ایسے نغمے گائے اور سوچ کے ایسے موتی بکھیرے کہ قوم کے مردہ تن میں جان پیدا ہو جائے۔ یہ قوم کبوتر کی مانند نازک ہے، اس وقت یہ قوم کبوتر کی مانند ہے، اس کا جسم یعنی اس کا وجود کبوتر کی طرح نازک و ناتواں ہے۔ زمانے کی سختیوں نے اسے کمزور و ناتواں کر دیا ہے۔ تو کوئی ایسا گیت گا کہ اس میں شاہین جیسی دلیری، جرت اور بہادری پیدا ہو جائے، وہی پرواز کی بلندی آ جائے، وہی بے باکی آ جائے، وہی دانائی آ جائے۔ پھر نہ صرف یہ کہ غلامی سے نکل آئے، بلکہ اپنے آبا کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح، اپنی اسلاف کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح کامیابی کی نئی تاریخیں رقم کرتا چلا جائے۔ ایک تاریخی مثال کی بات نہیں، ایک کامیابی کی بات نہیں، نئی سے نئی مثالیں، نئی سے نئی کامیابی۔ دوسرے بند کا شعر نمبر 8۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہتے۔ سوز و ساز، چلن اور تڑپ، نغمگی، موسیقی کا آلہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اپنی پچھلی بات کو ہی جاری رکھا ہے، اور وہ خود سے اور قوم کے دانشوروں سے مخاطب ہیں کہ تمہارے سامنے تو تمہارے بڑے بزرگوں کا عطا کردہ وہ راز ہے کہ جس سے مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھا دیا جائے اور ملت مسلمہ کو
کامیاب زندگی گزارنے کے تمام ہنر، تمام اسرار اور رموز بتا دیے جائیں، تمام طریقے سکھا دیے جائیں۔ اب ان سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا۔ وہ جو گہرائی کی باتیں ہیں جو زندگی میں تڑپ پیدا کرتی ہیں، وہ تمام باتیں انہیں بتا دیں جو انہیں ترقی کی طرف لے کر جائیں اور ان کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیں۔ دراصل علامہ اقبال اپنے ارد گرد پیدا ہونے والی صورتحال اور تبدیلیوں سے اتنا خوش ہیں اور اتنی امید ہے ان کے اندر، جاگ گئی ہے نئی امید کہ ان سے وہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھلتی، اور وہ اپنی پوری قوم کے اندر امید کی نئی کرن پیدا کر رہے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا میں پرعزم ہوں اور جتنی لگن اور ولولہ اور جوش میرے اندر ہے، یہ جتنا پر امید میں ہوں، اتنی ہی میری قوم بھی ہو جائے۔ یہ تھا جی دوسرا بند جو کہ ہم نے دیکھا، اور اس میں بھی علامہ اقبال نے وہی امید کی بات کی ہے، مسلمانوں کے عہد رفتہ کی بات کی ہے، مسلمانوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہنے کی بات کی ہے، مسلمانوں کو نئے جہان کو پرکھنے کی، جہان کو دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کرنے کی بات کی ہے۔ تو ملتے ہیں جی تیسرے بند میں، تیسرے حصے میں انشاءاللہ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے کڑے امتحان پر پورا اترا ہوں گا، اور امید ہے کہ آپ تیسرا بند ضرور دیکھیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔